शीना को सांस रुक रुक कर आ रही थी। हसीब उसके उकब में खड़ा अपना बाजू उसकी गर्दन के गिर्द सख्ती से लपेटे हुए था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। वो तड़पी, खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो कहाँ खुद को छुड़ा सकती थी। हसीब, घुटी घुटी सी आवाज़ मुंह से निकली थी। हसीब जो उसकी गर्दन को बाजू के शिकंजे में कसे हुए था, जैसे होश में आया। बाजू की गिरफ्त ज़रा नरम हुई, चेहरे के तासुरात जो पथरीले हो रहे थे ढीले पड़े। वो ये क्या कर रहा था, उसे शर्मिंदगी ने आ लिया। शीना को कैफ़े में बैठा देखकर वो बेहद डिस्टर्ब हो गया था। अब घर आकर खुद पे काबू ना रख सका। वो उसे कुछ बता भी तो नहीं रही थी। उसने आहिस्ता से बाजू उसकी गर्दन से हटाया तो शीना उसकी तरफ मुड़ी। ये क्या कर रहे थे हसीब? ऐसे कोई करता है कि? मेरी सांस रुकने लगी थी, वो शिकायती लहजे में खफगी से बोली। एक हाथ से वो गर्दन सहला रही थी, दिल भी बेतरह से धड़क रहा था। कहीं हसीब को सारी बात का पता तो नहीं चल गया जो वो उससे छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो सारे मसले को अपने बल पर ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी, हसीब के इल्म में लाए बगैर। नौमान के कहने पर वो कैफ़े गई थी, लेकिन वो नहीं आया था। शीना सदशुक्र बजा लाकर घर वापस आ गई। किस झंझट में फंस गई थी वो, उसका दिल भर आने लगा। आई एम सॉरी शीनो, वो जो यूं उसे सख्ती से पकड़ने पर खफीफ सा हो रहा था, आंखों की वहशत कम हो गई। फिर उसने देखा कि उसका चेहरा जर्द हो रहा था। मैंने पुलाव बनाया है, सुर्ख होकर वो उससे दूर होते हुए कहने लगी। हसीब ने उसे देखा। ये लड़की बेवफा नहीं हो सकती थी, उसके दिल ने गवाही दी। खाना तो है, वो लंबी सांस लेकर बोला, तो हाथ धो ले, मैं सर्व करती हूँ, वो रसान से बोली। और उसे देखा जो चंद लम्हे पहले जनूनी सा लग रहा था, अब कदरे नॉर्मल था। ठीक है, मैं हाथ धो लेता हूँ, कपड़े भी बदल लेता हूँ, तुम तब तक खाना लगा दो, वो कहता हुआ बेडरूम की तरफ बढ़ गया। शीना ने आज एहतमाम किया था, पुलाव बनाया था, रायता, हलीम और चपातियाँ भी थी। नौमान नहीं आया था, मगर उसके बुलावे पर वहाँ जाने ने शीना को अजीब सी खलिश में मुब्तला कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हसीब से बेवफाई कर गई है। यही वजह थी कि वो आते ही किचन में मसरूफ़ हो गई थी। उसने बहुत दिल से हसीब की पसंद का खाना बनाया था। ये शायद उसकी मोहब्बत का इजहार था, या लाशऊरी तौर पर वो उस खलिश को मिटाना चाहती थी जो उसके सीने में फांस बनकर अटका हुआ था। आफिया शीना से कुछ दूर बैठी थी। क्लास हो रही थी, मैडम पढ़ा रही थी, लेकिन उसका ध्यान मैडम की तरफ कम और शीना पे ज़्यादा था। इतने सालों में ये पहला मौका था जब वो साथ वाली कुर्सियों पर बैठने की बजाय यूं दूर दूर बैठी थी, और वजह कल होने वाली उनके दरमियान की तलखी थी। न जाने क्यों शीना उस पर यूं बरहम हो गई थी। आफिया घर जाकर रोई थी। अपनी बेस्ती का रवैया उसका दिल लहू लुहान कर रहा था। क्लास खत्म हुई तो वो पर्स उठाकर उसकी तरफ आई। शीना ने भी कनखियों से उसे देखा था। वो करीब आन खड़ी हुई थी। शीना, ऐसा क्यों कर रही हो? आफिया दिल गरिफ्ता सी बोली। शीना ने पलकें उठाकर उसे देखा था। क्या किया है मैंने? फिर वो अपने बैग में बुक्स रखने लगी। बात भी नहीं कर रही और आज यूं दूर बैठी थी। आफिया की शक्ल रो देने वाली हो गई। शीना, मुझे तो ये भी नहीं पता तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो। मेरा कसूर तो बताओ। आफिया रूहान सी होने लगी। वो दोनों कॉलेज में एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाती थी, और ये दोनों ही बात जानती थीं। शीना खामोशी से बैठी होंठ काटने लगी। नौमान की इस हरकत ने उसे आफिया से भी बदगुमान कर दिया था। वो उस पे आया गुस्सा आफिया पर निकाल गई थी। उसे पशेमानी ने आन घेरा। एक नज़र उसके रोने के करीब हुए चेहरे पर डाली। अपनी गलती का एहसास हुआ था। मैं नहीं हूँ खफा आफी, मेरी जान, आई एम सॉरी, मैं कल कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। उसकी आवाज़ भी भर आई। आफिया उसे अजीज, लेकिन नौमान के लिए जो नफ़रत का अलाव उसके दिल में भड़का था, उसकी तपिश उसके और आफिया के ताल्लुक तक भी पहुंची थी। फिर तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला? आफिया का चेहरा सुर्ख हुआ था, आवाज़ पे रिक्कत तारी हुई। शीना से रहा नहीं गया और वो बेख्तियार उठकर उसे गले लगा गई। आई एम सॉरी ना बाबा, मैं परेशान थी, पता नहीं तुम्हें क्या बोल गई। वो सच में शर्मिंदा थी, उसे गले से लगाए माजरत कर रही थी। किसी के काले आमाल की सज़ा दूसरे को देना दुरुस्त नहीं होता। वो तो फिर आफिया थी। शीना ने उसे अलग किया और उसकी आंखें लबालब भरी हुई थीं उस वक्त। आइंदा ऐसा मत बोलना, मुझे कुछ हो जाएगा। आफिया ने जैसे शिकवा किया था। उसे अपनी बेस्टी से बहुत प्यार था। शीना उसका हाथ थपकने लगी। कितनी बार सॉरी बोलूं आफी, चलो मुझ पर कोई फ़ाइन लगा दो, या ऐसे करते हैं कि आज कॉलेज का लंच मेरी तरफ से। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है ना, तो ये हो जाएगी मेरी तरफ से ट्रीट और माफ़ीनामा। वो चहकी तो आफिया पहली बार मुस्कुराई थी।
ٹھیک ہے، ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ ویسے دل توڑنے کی سزا تو کافی زیادہ ہونی چاہیے، مگر میں تمہیں اسی میں ہی معاف کر دوں گی۔ شینا ہنسی تھی۔ چلو پھر کینٹین، اور آج میری پاکٹ منی پہ عیش کرو، اس نے جیسے شاہانہ انداز میں گردن اکڑا کر کہا۔ عافیہ ہنس پڑی، پھر دونوں ہی بیگز اٹھا کر گپیں ہانکتی کینٹین کی طرف بڑھی۔ نعمان کے حوالے سے شینا کے دل میں مدھم اندیشے سرسرا رہے تھے، مگر ان لمحوں میں آنے والے بھونچالوں سے بے خبر، قدرے مطمئن تھی وہ۔ حسیب اور شینا عثمان ہاؤس آئے ہوئے تھے۔ شینا ضد کر رہی تھی اور حسیب خود بھی آنا چاہتا تھا، اس لیے اسے سیدھا کالج سے پک کر کے وہ یہاں لے آیا تھا۔ اب رات ہو گئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں تقریباً سبھی لوگ موجود تھے۔ نگینہ بیگم اور عثمان داؤد صوفوں پر براجمان تھے۔ شینا ان کے قریب ہی تھی۔ حسیب علیحدہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ عثمان داؤد کی طبیعت اب کافی بہتر تھی۔ ملازمہ نے سوپ کا ایک باؤل ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے برا سا منہ بنایا تھا۔ میں اتنا بیمار نہیں ہوں جتنا ان لوگوں نے بنا لیا ہے مجھے، روز کچھ نہ کچھ ابلا ہوا لا کر سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وہ بیزاری سے بولے تو حسیب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ شینا بھی ہنسی تھی۔ بابا آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ سب آپ کا خیال رکھ رہے ہیں، ڈاکٹر نے بھی تو یہی کہا تھا کہ ایسا ہی ہلکا پھلکا کھانا کھائیں آپ۔ وہ اپنے تئیں انہیں سمجھا رہی تھی۔ انہوں نے اسے پیار سے دیکھا، پھر سوپ کے باؤل کو گھورا۔ خیال رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود فرائیڈ مچھلیاں کھاؤ، چپلی کباب بناؤ اور مجھے یہ نمکین پانی پلاؤ۔ انہوں نے سوپ کی طرف اشارہ کیا تو شینا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ میں اتنا بیمار ہوں نہیں جتنا یہ پرہیزی کھانے کھا کھا کر ہو جاؤں گا۔ وہ شاید سچ میں اکتا گئے تھے۔ کبھی ابلے ہوئے نوڈلز آتے ہیں، کبھی ابلی ہوئی سبزیاں۔ وہ بولے جا رہے تھے اور سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ صرف نگینہ تھیں جو اپنے مجازی خدا کو گھور رہی تھی۔ ایک تو آپ کو پرہیز سے چڑ ہے، کچھ دن تو ڈاکٹر کی بات مان لیں، وہ کوفت سے بولی تھی۔ نہیں بس بہت ہو گیا، آج ڈنر میں تم لوگوں کے ساتھ ہی کروں گا، انہوں نے صاف جواب دے دیا۔ نگینہ نے انہیں بے بسی سے دیکھا تھا، پھر حسیب کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہی ہوں کہ بیٹا تم ہی انہیں سمجھاؤ۔ انکل آنٹی ٹھیک کہہ رہی ہیں، کچھ دن تو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے اور دوا کھانی چاہیے۔ ویسے آپ آفس کب جوائن کریں گے؟ وہ سرسری انداز میں پوچھنے لگا۔ آفس کا سن کر ان کے چہرے کی بشاشت ذرا کم ہوئی تھی۔ آج کل آفس میں کام ہی کتنا تھا، کاروبار خسارے میں جا رہا تھا، ان کے ہاتھ پیر بند گئے تھے۔ آفس تو میں کچھ دن بعد جوائن کروں گا۔ میں اس دن بھی شینا سے کہہ رہا تھا کہ جتنے دن میں گھر پر ہوں تم میری جگہ جوائن کر لو۔ وہ بغور اس نوجوان کو دیکھ رہے تھے جو داماد کے روپ میں ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ حسیب ہلکا سا گڑبڑایا۔ میں کیسے جوائن کر لوں انکل، میں نے کبھی آفس میں کام نہیں کیا۔ تو کیا کام کرتے ہو تم؟ انہوں نے اپنی زیرک نگاہیں حسیب کے چہرے پر مرکوز کی تھی۔ شینا بھی چونک کر حسیب کو دیکھنے لگی، البتہ نگینہ اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ حسیب نے اپنا اعتماد برقرار رکھا۔ میں ایک شاپنگ مال میں کام کرتا ہوں ایز اے چیف سیلز مین۔ وہ بنا اٹکے روانی سے جھوٹ بول گیا۔ پھر شینا کو دیکھا، آنکھیں چار ہوئیں تو شینا نے نظریں جھکا لیں۔ اتنے دنوں میں اس نے حسیب کے منہ سے شاپنگ مال کا نام نہیں سنا تھا۔ یہ شاپنگ مال کی جاب چھوڑو، آفس جوائن کر لو، وہ اسے صلاح دے رہے تھے۔ ویسے آج کل آفس کا کام ذرا مندہ چل رہا ہے، مگر ٹھیک ہو جائے گا، وہ امید سے بولے۔ مجھے آفس کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت بھی تھی، ہو سکتا ہے وہ گھر بیچنا پڑ جائے جہاں تم دونوں رہ رہے ہو۔ وہ شینا اور حسیب کو مخاطب کرتے ہوئے بولے تو وہ چونک گئے۔ شینا نے انہیں دیکھا، وہ اداس سی ہوئی۔ اسے اس گھر سے انسیت محسوس ہونے لگی تھی جہاں وہ حسیب سے پہلی بار ملی تھی، جہاں کے در و دیوار ان دونوں کے ساتھ کے گواہ تھے، مگر حسیب مطمئن سا بیٹھا تھا۔ اگر اسے بیچنا ضروری ہے انکل تو آپ بیچ دیں، میں اور شینا کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں کل سے ہی آفس بھی جوائن کر لوں گا۔ ایک نظر شینا کے ستے چہرے پر ڈال کر وہ مستحکم لہجے میں بولا۔ عثمان داؤد کے چہرے پر ممنونیت سی پھیلی۔ ٹھیک ہے، تم جوائن کر لو اور سٹاف کو قابو میں کر کے رکھنا، وہ بولے تو حسیب مسکرایا۔ آپ فکر ہی نہ کریں، اس کے لہجے میں اعتماد رچا ہوا تھا۔ اتنے میں نگینہ نے ڈنر کے تیار ہونے کے لیے آواز دی۔ وہ سب کچن سے منسلک ڈائننگ ہال کی طرف آئی۔ عثمان داؤد بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ ابلے ہوئے کھانے کھا کھا کے اب تھک چکے تھے، اب ان کے ساتھ ہی ڈنر کرنا چاہتے تھے۔ حسیب ڈنر کے بعد شینا کو لیے گھر واپس آیا تھا کہ اپنے چھوٹے بنگلے کے عین سامنے ایک گاڑی کھڑی دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے گاڑی آہستہ کی، پھر اس گاڑی سے ایک آدمی نکل کر آیا۔ ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی میں اس نے اسے دیکھا، وہ الیاس تھا۔ یہ تو وہی شخص ہے۔ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی شینا اسے دیکھ کر ہکلائی تھی، چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ ریلیکس شینا، پریشان نہ ہو، تم اندر جاؤ۔
وہ اسے تسلی دینے لگا جو خوف زدہ ہو گئی تھی۔ وہ دن اسے یاد تھا جب وہ ان کے ڈرائنگ روم میں آیا تھا اور اسے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ شینا اندر جاؤ تم، میں سنبھال لوں گا۔ آپ بھی چلے میرے ساتھ اندر۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم جاؤ اور فکر مت کرو، وہ مضبوط لہجے میں بولا، پھر اسے بمشکل گاڑی سے اتار کر اندر بھیج دیا۔ وہ لرزتی کانپتی اندر آئی تھی۔ حسیب گاڑی وہیں روک کر الیاس کی طرف آیا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ میرے گھر کے آس پاس بھی نظر مت آنا۔ اس کا لہجہ سرد اور آواز کاٹ لیے ہوئے تھی۔ معذرت چاہتا ہوں چھوٹے چودھری، الیاس نے قدرے مہذب انداز میں کہا۔ مجھے آنا پڑا کیونکہ آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی، اور وہ ضروری بات یہ ہوگی کہ میں تمہارے ساتھ گاؤں چلوں۔ اس کی آواز زہر خند لیے ہوئے تھی۔ الیاس بھی ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اس وقت گھر کے سامنے گاڑیوں کے پاس کھڑے تھے۔ دونوں کے قد میں 19-20 کا فرق تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں گھر کے اندر آنے کی دعوت دوں گا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں تمہارے قدم اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ جو بولنا ہے یہاں بولو۔ اس کا لہجہ سخت اور دو ٹوک تھا۔ چھوٹے چودھری، مجھے چودھری صاحب نے پیغام دے کر بھیجا ہے۔ وہ آپ سے 10 دن کے اندر اندر ملنا چاہتے ہیں، ورنہ آپ آگ کر دیے جاؤ گے۔ 2.5 ارب کی جائیداد میں آپ کو پھوٹی کوڑی تک نہیں ملے گی۔ انہوں نے وکیل کو بلا کر بات کر لی ہے۔ آپ کو آخری موقع دینا چاہتے ہیں۔ فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے کر گاؤں چلیں۔ کر لی تم نے اپنی بکواس؟ حسیب نے اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں اسے تیز نظروں سے گھورا۔ اب تم مجھے یہاں نظر مت آنا۔ اس کا لہجہ برفیلا ہو رہا تھا۔ الیاس نے اسے افسوس سے دیکھا۔ چھوٹے چودھری، کیا آپ کی نظر میں اپنے والد کے کہے کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ الیاس بولا تو حسیب ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ میری بدقسمتی ہے کہ جو ان کا نام میری ولدیت کے خانے میں لکھا ہے۔ ایک بار اپنی زندگی سے جدا کرنے کے بعد اب وہ پھر سے جائیداد اور پیسے کا لالچ دے کر مجھے اپنی گرفت میں لینا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی بھول ہے۔ اس کے لفظوں میں آگ کی سی تپش تھی۔ آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ ابھی کوئی فیصلہ مت کریں چھوٹے چودھری، وہاں آپ کی اماں بھی ہیں۔ الیاس کے بھدے ہونٹ مسکرائے۔ حسیب کی آنکھوں کی سرخی بڑھی تھی۔ ان کا ہی کچھ خیال کر لیں، میں کل پھر آؤں گا اور آپ کا جواب لوں گا۔ آپ گھر میں ہی رہیے گا۔ مالک گھر نہ ہو تو بہت نقصان ہو جاتا ہے۔ آخر میں اس کا لہجہ معنی خیز ہوا تھا۔ حسیب چونکا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیسا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ پہلی بار جب وہ اور شینا گھر سے باہر گئے تھے تو شینا کے کپڑے کسی نے کاٹ ڈالے اور جویلری دراز سے لے گیا تھا۔ تو تم کمینے گھٹیا انسان! وہ آگے بڑھا اور ایک فولادی مکہ الیاس کے جبڑے پر جڑ دیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے کھڑی گاڑی سے ٹکرایا۔ تم نے شینا کی الماری سے کپڑے نکال کر پھاڑے اور جیولری بھی تم ہی لے کر گئے تھے۔ وہ اسے تابڑ توڑ مار رہا تھا۔ میں نے جو کچھ کیا چودھری صاحب کے حکم سے کیا۔ وہ نہیں چاہتے کہ یہ لڑکی آپ کے ساتھ رہے۔ اسے اپنے پاس سے دور کر دیں۔ اس کی ہر چیز کو خود سے دور کر دیں۔ وہ اپنا بچاؤ کرتے کراتے ہوئے پھر حسیب کو دھکیل کر دور ہوا۔ میں کل یا پرسوں آؤں گا چھوٹے چودھری، آپ تیار رہیں۔ تم مت آنا، لیکن مجھے شینا کی جویلری ہر صورت میں واپس چاہیے، ورنہ میں تمہارا برا حشر کر دوں گا۔ وہ پھنکارا۔ ماتھے پہ رگیں ابھر آئی تھی۔ الیاس جبڑے کو سہلاتا پیچھے ہٹا اور اسے گھورتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر زن سے بھگا کر لے گیا۔ حسیب خود کو پرسکون کرتا اندر آیا۔ اس کی نگاہیں شینا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ پریشانی سوا ہو رہی تھی۔ حسیب ہونٹ بھیجے اندر آیا۔ شینا ڈرائنگ روم میں انگلیاں مروڑتی مضطرب سی ٹہل رہی تھی۔ وہ حسیب کو باہر الیاس کے ساتھ باتیں کرتا چھوڑ کر اندر آئی تھی۔ تب سے ہی عجیب سے وسوسے اس کے دل میں گھر کرنے لگے تھے۔ اسے اندر آتا دیکھ کر شینا نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ یہ کیوں آیا تھا حسیب؟ وہ اس سے پوچھنے لگی، جو اندر آ کر ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ اسے یوں پریشان دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تمہارے چہرے پہ کیوں 12 بج گئے ہیں؟ بات کرنے آیا تھا، چلا گیا، حسیب مطمئن سا بولا۔ پھر شینا کو بازو سے پکڑ کر ساتھ ہی صوفے پر بٹھا لیا۔ وہ ہنوز پریشان سی تھی۔ اس آدمی سے بہت ڈر لگتا ہے، اور اس کی شکل، اف خدایا، روح فنا ہوتی ہے اسے دیکھ کر۔ شینا کا دل گواہی دیتا تھا کہ وہ کوئی اچھا آدمی نہیں۔ تم فکر مت کرو، وہ آیا تھا اور چلا گیا ہے۔ حسیب اس کے چہرے پر سجا اضطراب دیکھ کر اسے تسلی دینے لگا۔ وہ قدرے مطمئن ہوئی تھی۔ کیا بات کرنے آیا تھا؟ آپ ایسے لوگوں سے بات ہی مت کیا کریں نا، اور نہ ہی کوئی تعلق رکھا کریں حسیب۔ وہ اچھا آدمی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ صوفے پر اس کے ساتھ بیٹھی جیسے التجا کرنے لگی تھی۔ وہ اس کی فکر مندی دیکھ کر مسکرایا۔
तुम्हें बड़ी पहचान है लोगों की। उसे दिलचस्पी से देखा था उसने। शीना ज़रा सा सटपटाई। हाँ, लोगों के हुलिये से भी तो पता चल जाता है उनके बारे में। वो सादगी से बोली। अच्छा, मेरे हुलिये से मेरे बारे में क्या पता चलता है? वो लबों में मुस्कुराहट दबा कर बोला और उसे छेड़ने का दिल कर रहा था उसका। यही कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत लविंग है। वो पलकें झुका कर बोली। उसके आरे सुर्ख हुए थे। तुम्हारे ख्याल में मैं नेक इंसान हूँ शीना? न जाने क्यों उसका दिल पूछ बैठा था। शीना इस बेमौका और अजीब सवाल पर उसका मुंह तकने लगी। ये कैसा सवाल है? उसके अबरू तन गए। बताओ ना, क्या मैं नेक हूँ? वह हनूज उसकी आंखों में आंखें डाले पूछने लगा। शीना कंधे उचका गई। मुझे नहीं पता, मगर आप बहुत अच्छे हैं हसीब। वो उसके कंधे से लग गई थी। आवाज़ में मोहब्बत का रस घुला हुआ था। वो चाह कर भी अपनी मोहब्बत का इजहार शिद्दतों से नहीं कर पाई। बस उसके कंधे से लगकर आंखें मूंद गई। उसे महसूस करने लगी। उसके करीब रहकर उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था। अचानक लाइट चली गई। हसीब कसमसाया। वो हनूज कंधे से लगी आंखें बंद किए बैठी थी। लाइट जाने का उसे एहसास ही नहीं हुआ। हसीब, क्या हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा? वो बोझल सी आवाज़ में बोली तो हसीब ने गहरी सांस ली थी। मैंने अपने बाबा से बात सुन तो ली थी। वो ये घर बेचना चाहते हैं। अगर वो ये घर फ़रोख्त कर देंगे तो हमें कहीं और शिफ्ट तो होना ही पड़ेगा ना। पर मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। वो खफा सी बोली। मुझे ये घर अच्छा लगने लगा है। कल ही मैं सोच रही थी कि हम मार्केट से फूलों के नए पौधे लाकर लगाएंगे, पुराने पौधों की सफाई करेंगे और वो जो बाउंड्री वॉल है ना, उस पर नया पेंट कराएंगे, लाइट मैरून कलर का। वो बोल रही थी और हसीब मुस्कुरा दिया। वो हर चीज़ को अपने फेवरेट कलर में रंगना चाहती थी। कपड़े मैरून, बैग मैरून और बाउंड्री वॉल भी मैरून। हद है, उसने सर झटका। लेकिन अब तो ये नहीं हो पाएगा। बाबा किसी भी वक्त पैगाम भेज देंगे कि घर खाली कर दो। उसका दिल अफसुर्दा हुआ जा रहा था। घरों की चार दीवारी अहम नहीं होती शीना, लोग अहम होते हैं। तुम जहाँ भी मेरे साथ रहोगी वही हमारा घर बन जाएगा। तुम्हें उससे उनसियत हो जाएगी। ये मिट्टी सीमेंट की दीवारें तो कहीं भी खड़ी की जा सकती हैं। उन्हें घर वहाँ रहने वाले बनाते हैं, अगर उनके रिश्तों में खलूस और मोहब्बत हो तो। वो नरमी से उसके बालों में हाथ फेर रहा था। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ रहें, एक एक पल एक दूसरे के संग गुजारें, फिर साथ ही बूढ़े हो जाएं। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ शीना, और आखिरी दम तक तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो एक जज्ब से बोल रहा था। शीना की आंखें बेख्तियार भीगने लगी। हसीब शीना को कॉलेज उस्मान दाऊद के ऑफिस की तरफ आया था। ये एक काफ़ी बड़ी 2 मंजिला इमारत थी जिस पर सफ़ेद और गोल्डन रंग किया गया था। इहाते में कचनार के दरख्त थे। बाहर उस्मान बिल्डर्स का बड़ा सा साइन बोर्ड लगा था। वो गाड़ी मेन गेट पर लाया तो गार्ड ने उसका नाम पूछा, फिर मुस्तैदी से दरवाज़ा खोल दिया। शायद उस्मान उन्हें उसके आने की इत्तला कर चुके थे। उसने गाड़ी पार्क की। वहाँ एक आदमी हाथ बांधे खड़ा उसे देखकर मुस्कुराया। आइए सर, आइए, वेलकम। मेरा नाम गजनफर है, मैं जनरल मैनेजर हूँ। वो खुशामदी अंदाज में कहता मुसाफिया के लिए हाथ आगे बढ़ा गया। हसीब ने उसे बगौर देखा था, फिर हाथ मिलाया। वो ठिगने कद का उढेर उम्र आदमी था। बाल पेशानी पर से उड़ चुके थे। होंठों से मुस्कुराहट चिपकी थी। चेहरे मोहरे से काफ़ी खर्रांट आदमी लगता था। हसीब को ना जाने क्यों वो आस्तीन का सांप लगा। उसका मजमूई तासुर इतना अच्छा नहीं था। मुझे कल ही साहब ने कॉल करके आपके आने की इत्तला दे दी थी। मैं तो आपके इस्तकबाल की तैयारी करना चाहता था। इस तरफ आ जाइए सर। वो उसे अंदर का रास्ता दिखाते हुए बोला। किसी इस्तकबाल की ज़रूरत नहीं है गजनफर साहब, बस मुझे ऑफिस तक छोड़ आएं। काम कैसा जा रहा है? खुश्क लहजे में बोलते हुए हसीब ने उससे दरियाफ्त किया। बहुत ज़बरदस्त सर, हर चीज़ दुरुस्त जा रही है। मैंने सब कुछ संभाल लिया है। साहब की कमी महसूस नहीं हो रही? उसकी बात सुनकर हसीब के होंठ भींच गए। वो अंदर हॉल में आए थे जहाँ लकड़ी के कई कैबिन थे और वहाँ लोग काम कर रहे थे। उसे देखकर सब खड़े हुए और सलाम किया। हसीब ने सबको सलाम का जवाब दिया। फिर कोने में बने शीशे की दीवारों वाले बड़े से कमरे में आया जो उस्मान का ऑफिस था। गजनफर उसके साथ था और मुसलसल फ़ख्र से अपनी कारगुजारी सुनाता रहा। हसीब होंठ भींचे सुनता रहा। फिलहाल वो यहाँ के माहौल से मानूस होना चाहता था। शीना बेड पर अपनी बुक्स फैलाए असाइनमेंट बना रही थी। हसीब ड्राइंग रूम में टीवी देख रहा था। शायद क्रिकेट का मैच आ रहा था जब शीना के फ़ोन की घंटी बजी। उसने चौंक कर फ़ोन उठाया, फिर होंठ भींच कर रह गई। आंखों में खौफ और तैश की मिली जुली परछाई उभरी थी। नोमान कॉल कर रहा था। शीना ने होंठ काटते हुए कॉल काट दी।
اب کی بار میسیج آیا کال اٹینڈ کرو۔ وہ ساکت سی بیٹھی رہی۔ آج وہ بہت خوش تھی، مگر اس لمحے چہرہ ایک لہجے میں مرجھا گیا۔ دوسری بار کال آئی تھی۔ شینا نے کال اٹینڈ کر کے فون کان سے لگایا۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جو میری کال کاٹ رہی ہو؟ نعمان کی زہر خند آواز سنائی دی تھی۔ کل تم آئی تھی کیفے، بہت خوب، میں تمہیں دور ہی دور سے دیکھتا رہا۔ یہ تمہارا ٹیسٹ تھا جس میں تم پاس ہوئی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم آتی ہو یا نہیں۔ اگلی بار میں جہاں بلاؤں گا وہاں تم سے تفصیلی ملاقات کروں گا، اور میری کال ریجیکٹ کبھی مت کرنا۔ جانتی ہو نا میں کیا کر سکتا ہوں۔ منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گا اگر آئندہ ایسی حرکت کی تو۔ جب میں کال کروں تو سب کچھ چھوڑ کر کال اٹینڈ کیا کرو۔ وہ جیسے غرا رہا تھا۔ ورنہ کیا کرو گے تم؟ شینا اسپاٹ لہجے میں بولی۔ چہرہ بے تاثر تھا۔ دوسری طرف نعمان ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گیا۔ لاجواب، میں تمہاری زندگی برباد کر دوں گا۔ اس نے دانت پیسے تھے۔ کوشش کر کے دیکھ لو نعمان، اگر کر سکتے ہو تو، مگر میرا خدا مجھے بچا لے گا، کیونکہ وہ تو جانتا ہے نا کہ میں گناہ گار نہیں ہوں۔ شینا ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ پھر اس نے کال کاٹ دی اور فون بھی آف کر دیا۔ وہ ڈر ڈر کر نہیں جینا چاہتی تھی۔ جو ہونا تھا وہ ہو جاتا۔ مطمئن بھی تھی کہ وہ بے قصور تھی، پھر بھی دل چند لمحوں کے لیے وہموں کی زد میں آ گیا۔ اس سے مزید اسائنمنٹ نہیں لکھی گئی۔ اپنی بکس اٹھا کر سلیپرز پیروں میں اڑ سے وہ باہر آ گئی۔ جہاں حسیب میچ دیکھ رہا تھا، یہاں اسے اپنے تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ حسیب اگلے دن اسے کالج ڈراپ کر کے آفس آیا۔ اس کا کل کا پورا دن فائلوں کی نظر ہوا تھا۔ عثمان داؤد کے آفس کی بڑی بڑی فائلیں اس نے کھولی تھیں۔ اسے بزنس کی زیادہ سمجھ بوجھ نہیں تھی، مگر ذہانت اور کامن سینس تو موجود تھی۔ غضنفر سارا وقت اس کے پاس موجود رہا تھا اور اس کی رہنمائی کرتا رہا تھا۔ اگرچہ وہ انسان حسیب کو زیادہ پسند نہیں آیا تھا، اس کی ہر بات نپی تلی اور شاطرانہ ہوتی تھی، مگر وہ آفس کا سب سے سینئر ورکر تھا۔ حسیب کو اس سے بریفنگ لینا مجبوری تھی۔ عثمان داؤد کی کمپنی عثمان بلڈرز بنیادی طور پر کنسٹرکشن کمپنی تھی۔ وہ لوگوں کے گھر بناتے تھے، ساتھ ہی ساتھ سرکاری عمارتوں، روڈز اور پل وغیرہ بنانے کے پروجیکٹس بھی انہیں ملتے تھے۔ سٹاف میں کئی سارے انجینئر اور آرکیٹیکٹ تھے جو جگہ کی مناسبت سے نقشے بناتے۔ مشینری ساری سائٹس پر تھی جہاں کام ہو رہا تھا۔ حسیب آفس میں آ بیٹھا۔ اس کے سامنے کم عرصہ پہلے کیے گئے پروجیکٹس کی فائلز کھلی تھی۔ گزشتہ چند مہینوں میں چند ہی پروجیکٹ کیے گئے تھے۔ وہ حیران ہوا۔ کمپنی کافی بڑی تھی لیکن کام کافی کم ہوا تھا۔ وہ الجھ سا گیا۔ جی ایم غضنفر مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ گڈ مارننگ سر، سوری آج میں تھوڑی دیر لیٹ ہو گیا۔ وہ آ کر بے تکلفی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ جنرل مینیجر کو سٹاف سے پہلے آ جانا چاہیے غضنفر صاحب، کیا خیال ہے؟ حسیب نے نظریں فائل پر مرکوز رکھی۔ لہجہ سرد سا تھا۔ تھوڑی دیر لیٹ ہو جانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے سر، وہ ذرا ڈھٹائی سے بولا۔ حسیب نے کلائی پر بندھی گھڑی پہ نظر دوڑائی۔ وہ پورے 40 منٹ لیٹ تھا۔ وہ ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ مجھے کمپنی کے معاملات کے بارے میں بتائیں۔